جب انسان نے اسلام کا انکار کیا تو وہ بدبخت بنا، جب اسلام کو قبول کیا تو وہ خوش بخت بنا۔ پھر عمل صالح انسان کرتا گیا، پھر اللہ کی رحمت کے قریب تر ہوتا گیا۔ کیا انسان ایمان قبول کرنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انسان کیا بدبخت بن سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان بدبخت تب بنتا ہے جب کسی پہ ظلم کرتا ہے۔ آئیے دیکھیے، ہم جس کو پوری دنیا میں بدبخت کہتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے امام عالی مقام نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان کو لوگ بدبخت کہتے ہیں۔ اور ہر تاریخ دان نے ان لوگوں کو جو قاتلان حسین تھے ان کو بدبخت لکھا ہے۔ یہ کیوں بدبخت بنے؟ آئیے دیکھیے، آپ تھوڑا سا تجزیہ کیجئے، نظر ڈالیے کہ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ہے اور دوسری طرف قافلہ یزید ہے۔ وہ فوجی ہیں جو یزید کی سلطنت کے سپاہی تھے، ایک طرف وہ فوجی اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا وہ قافلہ جو دیس سے پردیس میں آیا ہوا ہے۔ اب ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی قاری قرآن، ادھر بھی ایمان والے، ادھر بھی ایمان والے۔ تھوڑا سا غور کیجئے، ادھر بھی سروں پر دستاریں سجائے ہوئے لوگ، ادھر بھی سروں پر دستاریں سجائے ہوئے لوگ، ادھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی نمازی، ادھر بھی مکے سے آئے ہوئے لوگ، ادھر بھی مکے آنے جانے والے لوگ، یہ بھی حاجی، وہ بھی حاجی، یہاں بھی نمازی، وہاں بھی نمازی ہیں، یہ بھی اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، وہ بھی اعلیٰ خاندان کے لوگ، وہ کوئی کسی کا بیٹا ہے، کسی اعلیٰ نسب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ہیں دونوں ہی اعلیٰ گھرانے کے لوگ، دونوں ہی ظاہراً مسلمان لوگ، لیکن ایک کو اللہ نے خوش بخت سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا، دوسرے لوگ جو خوش بخت سے پستی کی طرف آئے اور بدبخت بنے۔ کیوں بدبخت بنے؟ کیا انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا؟ نہ کلمہ نہیں چھوڑا۔ کیا نمازیں چھوڑ دی؟ نہ نمازیں نہ چھوڑی۔ کیا انہوں نے حج کا انکار کیا؟ نہ حج کا انکار نہیں کیا تھا۔ پھر کیا زکوٰۃ چھوڑ دی؟ نہ زکوٰۃ نہیں چھوڑی۔ پھر کیا ہو گیا یار، انہوں نے کوئی قرآن چھوڑ دیا؟ نہ قرآن بھی نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کیا قرآن کا انکار کیا ہے؟ نہ قرآن کا انکار بھی نہیں کیا۔ پھر بدبخت کیسے بنے؟ بدبخت صرف اس وجہ سے بنے، یہ مظلوم تھے، وہ ظالم تھے۔ جو ظالم ہوتا ہے وہ بدبخت بنتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اگر کافر ہو تو پھر تو ہے ہی بدبخت، اگر مسلمان ہو پھر اس کافر سے بھی بڑا بدبخت ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کو قبول بھی کیا اور پھر ظالم ٹھہرا۔ پھر اسلام کو قبول کس لیے کیا ہے؟ تو مسلمان تھا، نکلا تھا دوسروں کی بیٹیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، تو نے اپنی بیٹیوں کے پردے بھی کھینچ لیے۔ تو نکلا تھا دوسروں کو عزت دینے کے لیے، تو نے اپنے مسلمانوں کی عزتوں کو بھی تار تار کر دیا۔ تو نکلا تھا دوسروں کی اصلاح کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، تم خود ہی ظالم بن گئے۔ اس لیے اللہ تعالی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی راہ ہدایت نہیں دیتا۔